حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلّہ کلمات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ کل کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اسے امام الانبیاء کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، خون کی چلتی ہوئی شریانوں پر ہی فیصلے سنا دیتا ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، چاند کی روشنی سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، ساقی کوثر، پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور نیک بندیوں پر، جو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے حوض کوثر پر بٹھا دے گا اور میں اپنی امت کے لوگوں کو آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا کہ جس دن اتنی شدید پیاس لگی ہوگی، کہیں سے کوئی پانی نہیں ملے گا، صرف آب کوثر ہی ہوگا کہ جس کو انسان پی لے گا تو اسے 50,000 سال کے دن میں پھر پیاس نہیں لگے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جام بھر بھر کے اپنی امت کے لوگوں کو پلا رہا ہوں گا، پھر اچانک میرے اور میری امت کے درمیان میں ایک پردہ اور ایک آڑ لگا دی جائے گی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو مجھ سے ہیں، انہیں مجھ سے دور کیوں کر دیا گیا؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ انہوں نے میرے دین کا یہ حشر کیا میرے بعد، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کرو، ہٹاؤ انہیں میری نظر سے، انہوں نے میرے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ بدعت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور بدعت کرنے والا کبھی بھی اس کو بدعت سمجھ کر نہیں کرتا۔ بدعت بظاہر بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بظاہر وہ نیکی نظر آتی ہے، کبھی تو انسان کرتا ہے، اور سونے پر سہاگا کہ جب ان کے علماء نہا دھو کر دستار فضیلت سجا کر عمامہ پہن کر قرآن سر پر اٹھا کر حلفیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے اور ثابت ہے، تو پھر بیچاری عوام کا کیا قصور ہے؟ جو عام عوام ہے وہ دھوکے میں آ جاتی ہے کہ اتنے بڑے علامہ ہیں، سر پر قرآن رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، میں ابتدا نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے،
اتنے سلیقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ عام عوام بیچاری ان کی باتوں میں آ جاتی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بڑا سخت قول ہے الاعتصام کے اندر، فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالۃ وذلك لأن الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. امام مالک فرماتے ہیں کہ بدعت کرنے والا جب کوئی عمل کرتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے. اس کا گمان یہی ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، دراصل وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے، دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو جو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو اور انسان اسے نیکی سمجھ کر کرے تو گویا وہ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسلام پہنچانے میں خیانت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی نہیں بتائی تھی، یہ اس نیکی کا مجھے پتہ لگا ہے. شریعت کے دو قاعدے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جشن میلاد اور عید میلاد کے حوالے سے آپ ہمیشہ دلائل سنتے رہتے ہیں، ان کے سوالات، ہمارے جوابات بہت آپ نے سنے ہوں گے، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. وہی ابو لہب والا واقعہ کہ مجھے انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا. قرآن کے خلاف یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب. یدا دونوں ہاتھوں کو کہتا ہے اور دونوں ہاتھوں میں 10 انگلی ہوتی ہے، 9 نہیں ہوتی. ایسی بہت ساری مثالیں جو یہ دیتے ہیں، دلائل جو یہ دیتے ہیں، ان کے جوابات آپ سنتے رہتے ہیں. میں آپ کے سامنے 2 قاعدے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے دماغ میں یہ قاعدے بیٹھ گئے تو آپ آسانی سے بدعت اور سنت میں فرق کر سکیں گے. شریعت نے کھانے پینے کے معاملات میں ایک الگ قاعدہ بیان کیا ہے اور عبادات کے معاملے میں ایک الگ قاعدہ بیان کیا ہے. 12 سال 8 سال مدارس میں یہ لوگ پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں. کاش کو یہ بھی پڑھ لیا ہوتا، یہ قاعدہ بھی پڑھ لیا ہوتا. اور اگر جس نے پڑھا بھی ہوتا ہے اس نے تو مناظر بننا ہے نا، اس نے ماننا تو نہیں. شریعت کا قاعدہ ہے الاصل بالمعقولات والمشروبات والمعاملات الاباحہ. کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب پاک ہیں، سب کی سب پاکیزہ ہیں. یہ قاعدہ شریعت نے بیان کر دیا. اب آپ اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں، کسی جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، کسی پرندے کا گوشت کھا رہے ہیں تو اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں مانگیں گے، بلکہ اس کی حرمت کی دلیل مانگیں گے کہ یہ چیز حرام ہے یا نہیں. ایک اصولی اور عمومی قاعدہ شریعت نے بیان کر دیا کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں پاک ہیں سوائے ان کے جن کا نام لے کر قرآن نے یہ حدیث نے حرام قرار دیا ہو، یا جن کی صفات یا وصف بیان کر کے قرآن اور حدیث نے حرام قرار دیا. جیسے کہ سور کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ حرام ہے، نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ کچلی والے، پنجوں سے شکار کرنے والے جتنے بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، وہ سب کے سب حرام ہیں. کتنا آسان اور
عام سا قاعدہ شریعت ہمیں بتا دیا، ورنہ ہم ایک ایک جانور کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے دلیل دو، یہ حرام ہے یہ حلال ہے دلیل دو۔ تو کھانے پینے کے معاملات میں وہی سے دلیل حاصل کی جائے گی، حرام ہونے پر حرمت کی دلیل مانگی جائے گی، حلال ہونے کی نہیں۔ جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب حلال ہیں۔ عبادات کے معاملے میں کیا قاعدہ ہے؟ الاصل فی العبادات المنع۔ عبادت کے معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ تمام عبادات منع ہے، تمام عبادات منع ہے، کوئی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس کا حکم مل جائے۔ واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، ہن خمس، 5 وقت پڑھو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں چھٹی نماز پڑھوں گا اور آگے سے وہ یہ کہے کہ منع دکھاؤ، قرآن حدیث میں منع دکھاؤ کہ کہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ چھٹی نماز مت پڑھو، میں 3 سجدے کروں گا، ہر رکعت میں 3 سجدے کروں گا، مجھے منع دکھاؤ اللہ کے نبی نے کہاں کہا ہے کہ 3 سجدے مت کرنا۔ تو عبادت کا یہ قاعدہ ہے کہ تمام قسم کی عبادات منع ہیں سوائے اس کے جس کا حکم دے دیا جائے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عید منانا بھی عبادت ہے، عید منانا بھی عبادت ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام نے خوشی منانے کے طریقے نہیں بتائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کے بھی آداب بتائے ہیں، پیشاب کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے بھی آداب بتائے ہیں۔ تو جس نبی نے تھوکنے کے اور پیشاب کرنے کے آداب بتائے ہوں، کیا اس نے خوشی منانے کے طریقے نہیں بتائے؟ عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ عید والے دن اذان نہیں ہوتی، عید والے دن اقامت نہیں کہی جاتی، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں نا، دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں بلاتا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ عید والے دن ہم پر اس طرح کا حکم نہیں چلایا جاتا کیونکہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ فرماتا آج میرا بندہ اپنی خوشی سے آئے گا۔ انسان نکل کر مسجد جاتا ہے، اور یہ والی جو عید آنے والی ہے اس عید میں انسان مسجد سے نکل کر بازار اور روڈ پر جاتا ہے۔ عید عبادت ہے تو عبادت کی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ منع ہے، یہ قاعدہ سمجھ لیں، ورنہ ہر عبادت منع ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھا اللہ کے نبی نے اپنی میلاد کی خوشی میں روزہ رکھا، گویا کہ آپ نے میلاد منائی۔ ایک عام سے رکشہ ڈرائیور سے بھی پوچھ لیں کہ کیا عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ روزہ رکھ کر نبی علیہ السلام نے اس بات کی نفی فرما دی کہ جس دن میں روزہ رکھ رہا ہوں کم سے کم اس دن عید تو نہیں ہے۔ عید کی نفی تو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کر فرما دی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہیں، تکلیف میں ہیں، فرماتی ہیں وا کربا اباہ لیس علی ابی کا کرب، آج کے دن سے پہلے میرے بابا پر، میرے ابا جان پر اتنی بے چینی اور اتنی تکلیف کبھی نہیں آئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو پھر فرماتی ہیں یا ابتا اجاب ربا دعا، اے ابا جان آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے بلاوے پر رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا،
اے ابا جان آپ تو اس جنت الفردوس میں چلے گئے ہیں جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا. یا ابا الی جبریل اننا، اے ابا جان ہم جبریل کو خبر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراب. اے انس تمہارے دل نے یہ بات کیسے گوا رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈال کر آ گئے ہوں؟ یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ دن کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور مدینہ میں قیامت کا سما ہے. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت عمر جیسا جری انسان اپنے ہوش گوا بیٹھا ہے، تلوار نکال کر کھڑے ہیں کہ خبردار کسی نے کہا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں نبی کی ولادت اور پیدائش کی خوشی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ یہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ خوشی کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں ایسا کون سا مسلمان ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اس کو نبی کے آنے کی خوشی نہ ہو؟ کہتا ہے اس لیے کہ آپ کے گھر کے باہر جھنڈیاں نظر نہیں آتی، آپ کے گھر کے باہر کمکمے اور لائٹیں نظر نہیں آتی. یہ دلیل ہے، یہ ان کی خوشی کا معیار ہے. جس کے گھر کے باہر لائٹیں لگی ہوں گی، جھنڈیاں لگی ہوں گی، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور پیدا ہونے کی خوشی ہے، ورنہ نہیں ہے. مجھے بتائیں میں 12 ربیع الاول کو اپنے گھر پر جھنڈیاں اور کمکمے کیسے لگاؤں؟ اس دن تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس دن تو مدینہ میں قیامت صغریٰ برپا تھی، کیسے لگاؤں؟ جبکہ تاریخ پیدائش اس میں اتنا اختلاف ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اصل میں ہے کون سی. بعض مورخین نے 2 ربیع الاول بیان کی، بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 12 ربیع الاول، بعض نے 17 ربیع الاول. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 محرم الحرام. احمد رضا صاحب فرماتے ہیں 8 ربیع الاول فتاوی رضویہ کے اندر. اتنا اختلاف ہے، لیکن وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس میں اتفاق اختلاف ہے ہی نہیں. تو جس میں اتفاق ہے اس دن میں خوشی مناؤ، جس میں اتفاق ہو اس دن میں بھگڑے ڈالو، اس دن کو میں عید کا دن کہوں، اس دن کو جشن اور میلاد کہوں. میرا ایمان تو اجازت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب تھے 1.5 لاکھ تقریباً صحابہ، کسی ایک صحابی سے دکھا دو انہوں نے اس دن کو مقرر کرتے ہوئے جھنڈیاں لہرائی ہوں، چراغ جلائے ہوں. ایک صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی تبع تابعی سے، کسی محدث سے، ان چاروں اماموں میں سے کسی امام سے، چلے اپنے ہی اماموں سے بتا دیں انہوں نے جلوس نکالا ہو، انہوں نے اس دن کو جشن عید میلاد بنایا ہو. کسی ایک سے ثبوت دے دیں. جب ہم ان سے دلائل مانگتے ہیں، جب ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو پھر یہ آگے سے 2 باتیں کہتے ہیں. نمبر 1 منع دکھاؤ، نمبر 2 حرج کیا ہے. منع دکھانے والا قاعدہ تو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ عبادت کے لیے منع نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ ہر قسم کی عبادت منع ہے جب تک کہ اس کے کرنے کا ثبوت نہ ملے. اب دوسری بات ان کی کہ حرج کیا ہے. حرج یہ ہے آج یہ جشن عید میلاد النبی منانے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں مجھے ایسی نیکی کا پتہ لگا ہے جو صدیق اکبر کو بھی معلوم نہیں تھی.
مجھے ایسی نیکی کا پتہ لگا ہے جو عمر فاروق کو بھی معلوم نہیں تھی. مجھے ایسی نیکی کا پتہ لگا ہے جو حضرت عثمان اور حضرت علی اور اہل بیت کے کسی فرد کو معلوم نہیں تھی. مجھے ایسی نیکی کا پتہ لگا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے جو پہلے سے میرے دین میں موجود نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے، وہ کرنے والا بھی مردود ہے. یہ حرج ہے. حرج یہ ہے کہ تمہیں صحابہ سے زیادہ محبت ہے. آج اگر کوئی 1000 روپے کا بڑا بہترین نوٹ بنا کر بازار میں چلا جائے، دکاندار کو دے، دکاندار اسے چیک کرے اور روشنی کی طرف کر کے کہے کہ بھائی تو جعلی ہے. وہ کہتا ہے بھائی کیوں جعلی ہے؟ کیا کاغذ اچھا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کاغذ تو اچھا ہے. کیا پرنٹ اچھا نہیں ہے؟ پرنٹ بھی اچھا ہے. کیا کلر اچھا نہیں ہے؟ وہ کلر بھی اچھا ہے. اب وہ نوٹ لانے والا کہتا ہے کہ نہ چلنے کی دلیل پیش کرو. سوال بنتا ہی ہے. دکاندار کہے گا بھائی اس پر مہر ہی نہیں ہے، حکومت پاکستان کی مہر ہی نہیں ہے. تو دین کے اندر عمل میرے بابے کا یا آپ کے بابے کا یا آپ کے بڑوں کا نہیں چلے گا. عمل وہی کامیاب ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی قبول ہے، منظور ہے، مقبول ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی. کل تک ہم ان سے دلائل مانگتے تھے، آج الٹا یہ ہم سے دلائل مانگتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ جو تم جشن آزادی مناتے ہو 14 اگست کو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت کرو. جشن سعودی عرب کیوں مناتے ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ ختم بخاری جو تم رکھتے ہو، ختم بخاری کیوں مناتے ہو؟ قرآن حدیث سے ثبوت پیش کرو. مسجدوں کے اندر پنکھے اور اے سی کیوں لگاتے ہو؟ قرآن حدیث سے دلیل پیش کرو. چشمہ کیوں پہنتے ہو؟ دلیل پیش کرو، ورنہ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں. تمام چیزیں بدعت ہیں. بھائی ہم جشن آزادی اگر مناتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ جشن آزادی منانے والے کو ثواب ملے گا اور جو اس دن نئے کپڑے نہیں پہنے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے؟ کہا ہے کسی نے؟ ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ منکرین ہے، جشن میلاد النبی ہے، یہ نبی کی آمد سے خوش نہیں ہے، یہ منکر ہے. تو جو نئے کپڑے نہیں پہنتا بیچارہ 14 اگست کے دن، کیا وہ پاکستان کا دشمن ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ ختم بخاری جو کروائی جاتی ہے، آپ صرف کراچی کو ہی دیکھ لیں، مختلف مساجد میں مختلف تاریخوں میں رکھوائی جاتی ہے. ایک تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا کہ شوال کی فلاں تاریخ مقرر کر دی گئی ہو اور تمام مساجد کے اندر ایک ہی دن ختم بخاری کیا جائے اور پھر اس کی آپ کو دعوت دی جاتی ہو کہ بھائی آپ بھی آؤ، لازمی آؤ، اور اگر کوئی نہ آئے تو اس پر فتویٰ لگایا جاتا ہو کہ یہ منکر بخاری ہے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یہ 5 چیزیں کسی بھی چیز پر جو شریعت سے ثابت ہو، مثال کے طور پہ دعا ہے، شریعت سے ثابت ہے نا، اس کی اصل موجود ہے، اس پر 5 چیزیں آپ نافذ کر دیں گے تو بدعت بن جائے گی. ہمارا آپ سے گلہ یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں جو آپ نافذ کرتے ہیں، نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان، نمبر 3 دوام، نمبر 4 دعوت اور نمبر 5 فتویٰ. آپ دن اور تاریخ کو مقرر کر لیتے ہیں نمبر 1، پھر اس کے لیے جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں نمبر 2، پھر اس پر دوام کرتے ہیں کہ ہر سال اس تاریخ کو ہی یہ کام کرنا ہے. نمبر 4 پھر لوگوں کو آپ اس کی دعوت بھی دیتے ہیں. نمبر 5 جو نہیں آتا پھر آپ اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ منکر ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
کہتے ہیں ابلیس جشن نہیں مناتا، باقی تو ہر مسلمان مناتا ہے. ان کا یہ جملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے تو نہیں منایا، دکھا دیں. صحابہ کو ابلیس کے ساتھ برابر کر دیا. سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ کون سا جملہ کہہ رہے ہیں، کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ان کی خوشی کے معیار پر اتریں گے، جھنڈے لگا کر، کمکمے لگا کر، روڈ بلاک کر کے اس دن کو عید قرار دے کے جب آپ مانیں گے، تسلیم کریں گے، تو یہ کہیں گے کہ آپ محب رسول ہیں، آپ رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اور اگر ان بدعات اور خرافات سے خود کو بچائیں گے تو پھر یہ آپ کو کہیں گے کہ یہ منکر ہے. بھائی چشمہ میں دین سمجھ کر نہیں پہنتا، اسپیکر میں اذان دین سمجھ کر نہیں دیتا. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اسپیکر میں اذان نہیں دوں گا، لائٹ چلی گئی تو میں اذان دوں گا تو مجھے ثواب کم ملے گا. اذان کا ثواب تو وہی ملے گا آپ اسپیکر میں دیں بغیر اسپیکر کے دیں. یہ تو دنیاوی سہولیات ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں. اللہ نے آپ کو سہولیات دی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن آپ چندہ کرتے ہیں میلاد کے لیے، آپ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا کام ہے، اجر کا کام ہے. آپ محفلیں سے جاتے ہیں، آپ کی نیت یہی ہوتی ہے کہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. آپ اس کو عید کہیں تو یہ عبادت، نیکی کا کام کہیں تو یہ عبادت. پھر کہتے ہیں ہم تو درود ہی پڑھتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، دعا کی جائے، لیکن 5 چیزیں اس پر نافذ کریں گے وہ بدعت بن جائے گی. پہلے تو سال میں 1 مرتبہ ہوتی تھی نا میلاد، اب تو سننے میں آتا ہے ہر مہینے کسی گلی محلے میں لوگوں کے گھروں میں میلاد رکھی جاتی ہے. یہ کون سی میلاد ہے؟ مطلب اس عمل کو ایک باضابطہ نام دے دیا گیا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلایا جائے، دعا کروائی جائے، تو وہ میلاد ہے. ایک کانسیپٹ ایسا سیٹ کر دیا گیا ہے. ہر گلی محلے میں آئے دن میلاد ہو رہی ہوتی ہے، چاہے ربیع الاول کا مہینہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آیا، دیہاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے، اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اگر نفل پڑھے تو تیرے لیے اچھا ہے، اتنے روزے رکھنے ہیں سال کے 1 مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اس کے علاوہ نفلی روزے رکھے تو تیرے لیے بہت اچھا ہے. استطاعت اگر اللہ نے دی ہے تو حج کرنا ہے، استطاعت اللہ نے دی ہے تو عمرہ بھی کر لینا. تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنا آپ نے بتا دیا ہے اس میں سے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جتنا آپ نے بتا دیا ہے اتنا ہی کروں گا. وہ یہ کہہ کر چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اگر اس نے اس بات پر عمل کیا جو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے تو یہ دیکھ لو زمین پر چلتا ہوا جنتی ہے. اس دیہاتی کو یہ بات سمجھ آ گئی. ابھی پہلا دن ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے آیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، پہلا دن ہے. اس کو دین سمجھ آ گیا کہ جتنا بتا دیا گیا ہے اس میں نہ میں نے کمی کرنی ہے اور نہ زیادتی کرنی ہے. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے علاماؤں کو سمجھ نہیں آتی کہ دین میں کہاں کمی ہو رہی ہے کہاں زیادتی ہو رہی ہے. اس دیہاتی کو سمجھ آ گئی تھی. تو یہ قاعدہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کو دماغ میں بٹھا لیں. کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے قاعدہ کیا ہے کہ حرمت کی دلیل مانگی جائے گی، حرام ہونے کی دلیل مانگی جائے گی. اور عبادات کے معاملے میں قاعدہ کیا ہے کہ ہر قسم کی عبادت منع ہے، اس کے کرنے کی دلیل مانگی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ منع دکھاؤ. وہ شیعہ بھی اذان کے اندر کہتا ہے نا علی المسیح اللہ والا خلیفۃ بلا فصل. ہم اس سے کہتے ہیں بھائی کون سی اذان دیتے ہو، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے منع دکھاؤ. حدیث میں کہاں منع ہے؟ منع دکھاؤ. تو یہ پھر میلاد منانے والے ان کو جواب دیں نا. انہی کی طرح کا وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ منع دکھاؤ.
صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو اس لیے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا، وہ تو ہر وقت جنگیں کرتے رہتے تھے۔ چلو بھائی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، اتنا کہنے کا تو ٹائم ہوگا نا کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا لہٰذا تم لوگ منا لینا، اتنا تو کہا ہوگا، وہی دکھا دیں۔ دین کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر تقلید کا پٹا نہ ہو، آنکھوں پر تقلید کی پٹی نہ باندھی ہو، نیوٹرل ہو کر جب قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا حق اور سچ کیا ہے۔ اچھا پھر یہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ لوگوں اللہ نے جو تم پر اپنی رحمت کی ہے، انعام کیا ہے، اس پر خوشی مناؤ۔ دوسری آیت پیش کرتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رب نے جو تم پر انعام کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس کو بیان کرو۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتے ہیں وَمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی جانوں میں سے پیدا فرما کر۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن سے ثابت ہے میلاد منانا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ خوشی مناؤ، اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، قرآن سے ثابت ہے۔ یہ آیت یا یہ آیات اتری کس پر تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ آیات سنائی کن کو تھی؟ صحابہ کرام۔ ان کو نہیں پتہ لگا کہ ان آیات سے میلاد ثابت ہو رہا ہے، ان کو نہیں پتہ لگا کہ ان آیات سے عید، تیسری عید ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے مولوی کو پتہ لگ گیا اور دلیل کے طور پر وہ یہ آیات پیش کرتا ہے۔ جتنے بھی ڈھونگ کر لیں، جتنے بھی کان پھرا کر پکڑتے رہیں، انشاءاللہ ان کے بعد دلیل کبھی نہیں ہوگی، بدعت کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کا ذکر ہی قرآن حدیث میں موجود نہ ہو اس کی دلیل کیسے ہوگی؟ دلیل تو نیکی کی ہوتی ہے، دلیل تو اس عمل کی ہوتی ہے جس سے انسان کو نجات حاصل ہو، دلیل تو اس عمل کی ہوتی ہے جس سے انسان جنت میں جا سکے۔ اور بدعت کرنے والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق اور سچ کو تسلیم کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچا کر رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔